السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، وہ تمام تر کہانی کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ عمران خان صاحب نے خط کیوں لکھا۔ عمران خان صاحب کو بہت بار اس خط سے منع کیا گیا اور کیا اس خط کا جواب آ رہا ہے، یہ تمام کہانی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وفاقی حکومت اس خط کو لے کر بہت پریشان ہے۔ وفاقی حکومت کیا اپنا سامان پیک کر رہی ہے؟ عمران خان صاحب کے فوج کے ساتھ جو رابطے ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں، یا ایک طرف پہلو یہ بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب سے یہ خط لکھوایا گیا ہے، عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ یہ خط لکھیں تاکہ ایک جواز مل جائے حالات کو ٹھیک کرنے کا۔ جتنے بھی آپشن اس وقت ڈسکس ہو رہے ہیں یہ سب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ خط کے اندر 3-4 چیزیں بہت اہم ہیں اور وہ چیزیں جاننا بہت ضروری ہے۔ عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو خط لکھا ہے اور اس وقت لکھا ہے، یاد رکھیں یہ بات، جب کہ عمران خان صاحب کو ایک بہت بڑی سزا ہو چکی ہے، ایک بہت لمبی سزا ہو چکی ہے، اور دوسری طرف ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ان ملاقاتوں کے بعد یہ خط سامنے آیا ہے۔ اس خط کے اوپر جانے سے پہلے 2 چیزیں بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہیں۔ ایک یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ ابتدا کریں، آپ دل بڑا کریں، آپ خط لکھیں اور اس کا آپ کو جواب آئے گا، یا پھر عمران خان صاحب کو کچھ لوگ خط لکھنے سے منع کرتے رہے کہ تحریک انصاف کا اس خط سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ خط لکھ کر جلتی پر تیل ڈال دیا ہے اور عمران خان صاحب نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ آپ درمیان میں سے ہٹ جائیں۔ یہ جو زیادہ مجھے سمجھ آتی ہے بات وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو شاید کہا گیا کہ آپ یہ خط لکھیں اور اس کے بعد چیزیں شاید ٹھیک ہونے کی طرف جائیں۔ بہرحال اس کا جواب بھی امکان اب ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کا جواب آئے گا۔ اس سے پہلے تک کی جو ڈیولپمنٹس تھی اس کے اکارڈنگ یہی بتایا جا رہا تھا، یہی چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی کہ نہیں، اس کا کوئی جواب نہیں آئے گا، یہ ایک نان سٹارٹر ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے کچھ فیکٹس کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیا ہے، اور جو برڈن اگر عمران خان کے اوپر کل آنا تھا وہ عمران خان صاحب نے یہ خط لکھ کے دوسری طرف شفٹ کر دیا ہے۔ خط میں عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں کہ فوج بھی میری ہے اور ملک بھی میرا ہے۔ یہ اس پورے خط کا لب لباب ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے فوج سے کوئی نفرت نہیں ہے، مجھے فوج کے ادارے سے کوئی نفرت نہیں ہے، ہمارے فوجی پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہو، لیکن افسوس ناک امر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں کی وجہ سے فوج اور عوام میں خلیج دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی کچھ بنیادی وجوہات ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کو اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عوام اور فوج کے درمیان بڑھتے ہوئے فاصلے اور فوج کی بدنامی کو کم کیا جا سکے۔ عمران خان صاحب لکھتے ہیں کہ فوج کی سب سے بڑی وجہ جو عوام اور فوج کے درمیان نفرت ہے 2024 کے انتخابات ہیں۔ تاریخی دھاندلی کی گئی، عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا جس نے عوام کے غصے کو ابھارا۔ جس انداز میں ایجنسیاں پری پول دھاندلی اور نتائج کنٹرول کرنے کے لیے سیاسی انجینئرنگ میں ملوث رہیں، اس نے ملک کے اعتماد کو شدید ٹھیس پہنچائی ہے۔ صرف 17 نشستیں جیتنے والی پارٹی کو اقتدار دے کر اردلی حکومت ملک پر مسلط کر دی گئی۔ عمران خان صاحب یہ بات کیوں بتا رہے ہیں؟ کیا پوری قوم کو یہ بات نہیں پتہ کیا ہوا؟ پاکستان کے بچے کو یہ بات پتہ ہے۔ عمران خان اپنا کیس اسٹیبلش کر رہے ہیں پوری دنیا کے آگے۔ عمران خان ایک فیکٹ ریکارڈ کا حصہ بنا رہے ہیں، اور ابھی اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ عمران خان ہٹ درمی کر رہے ہیں، چونکہ بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں عمران خان ضد کر رہا ہے، وہ مان نہیں رہا، وہ کمپرومائز نہیں کر رہا، تو عمران خان صاحب نے اس خط میں لکھا ہے کہ اگر کسی کو انارو چاہیے، اگر کسی کو کوئی ڈیل چاہیے تو وہ درمیان سے ہٹ جائے، وہ پیچھے ہٹے، وہ ان تمام چیزوں کو ایکسیپٹ کرے۔ دوسری وجہ 26ویں آئینی ترمیم ہے۔ یہ خط جو ڈرافٹ کیا گیا بڑا زبردست ہے، یہ بڑا دلچسپ ہے، اس میں اور بھی بہت ساری وجوہات لکھی جا سکتی ہیں، لیکن خان صاحب کے مطابق 26ویں آئینی ترمیم جو ہے، جس کے ذریعے ملک کے اندر تمام تر عدلیہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی، انہوں نے جج رانا ناصر جاوید کا حوالہ دیا ہے، اس کے بعد انہوں نے کورٹ پیکنگ کا لفظ استعمال کیا جو ججز بھی کر رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے تیسری وجہ پی کا قانون بتایا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اور یہ پیکا کا جو قانون ہے، یہ تو آج کل کی باتیں، پچھلے 1 مہینے کی باتیں ہیں۔ یہ غصہ، یہ نفرت، یہ مجھے لگتا ہے کہ 2 سال پہ محیط ہے، یہ بہت لمبے عرصے سے چل رہی ہے۔ یہ ان چیزوں کی وجہ نہیں ہے جو عمران خان صاحب نے پہلی وجہ بتائی، وہ بھی اس وجہ کو بھی 1 سال ہوا، لیکن مجھے لگتا ہے یہ لڑائی بہت پہلے سے شروع ہو چکی ہے۔ یہ لڑائی اس وقت سے شروع ہو گئی تھی جب اس جعلی حکومت کو، عمران خان کو نکال کے غیر فطری اتحاد قائم کر کے اس حکومت کو بٹھایا گیا تھا،
اور اس کا سب سے بڑا ذمہ دار اس وقت مجھے لگتا ہے جنرل باجوہ تھا، اور یہ سب کچھ اس وقت شروع ہو چکا ہوا ہے۔ لیکن خان صاحب نے اب وجہ گنوائی ہیں، انہوں نے تیسری وجہ پیکا قانون کو بتائی ہے، چوتھی وجہ عمران خان صاحب کی جماعت کے اوپر، تحریک انصاف کے اوپر دہشت گردی کی انہوں نے بتائی ہے، پانچویں وجہ سیاسی عدم استحکام کے بعد معیشت کا برا حال ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، لیکن یہ بہت پہلی وجہوں میں شمار ہوتی ہے جو بہت عرصے سے چل رہی ہے۔ چھٹی وجہ انہوں نے اداروں کا اپنے فرائض چھوڑ کر سیاسی انتقام کی غرض سے ملک کو کچلنے کا کام ہے، میجر کرنل سطح تک کے افراد کی جانب سے عدالتی احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، خان صاحب نے یہ بھی بتایا۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ بحیثیت وزیر اعظم میرا کام اس قوم کو بہتری کے لیے ان مسائل کی نشاندہی ہے جس کی وجہ سے فوج مسلسل بدنامی کا شکار ہو رہی ہے۔ میری پالیسی پہلے دن سے ایک ہی ہے، یعنی فوج بھی میری اور ملک بھی میرا۔ قومی استحکام اور سلامتی کے لیے ناگزیر ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان کی خلیج کم ہو۔ اس بڑھتی خلیج کو کم کرنے کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ فوج کا اپنی آئینی حدود میں واپس جانا، سیاست سے خود کو علیحدہ کرنا اور اپنی معین کردہ ذمہ داریاں پوری کرنا، اور یہ کام فوج کو خود کرنا ہوگا، ورنہ یہی بڑھتی خلیج قومی سلامتی کی اصطلاح میں فالٹ لائنز بن جائیں گی۔ عمران خان صاحب کا خط بڑا ہی خوفناک خط ہے۔ اس خط کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ خط کا متن آپ نے دیکھ لیا۔ اس خط کے بعد اس خط کی جواب کی تیاری کی جائے گی۔ اس خط کے جواب پریس کانفرنس کی صورت میں بھی آ سکتا ہے۔ اس خط کا جواب، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ وہ خط نہیں ہے کہ جو چیف جسٹس کو لکھا گیا تو اس کی ٹانگیں کام گئی، اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ وہ 349 صفحوں کا جو خط چیف جسٹس کو عمران خان نے لکھا تھا، اب عمران خان نے یہ جو خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے، اس سے آپ کو عمران خان کی سیاسی اپروچ کا اندازہ ہوگا کہ عمران خان تمام لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں۔ انہوں نے چیف کو لکھا خط، چیف جسٹس کو، کہ یہ چیزیں، یہ ثبوت ہیں، اس کے اوپر کام کرو، اس کے اوپر کمیشن بناؤ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ ادارہ ٹھیک ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ انصاف قائم ہو۔ لیکن چیف نے وہ خط لیا ہی نہیں، چیف ڈر گیا، اس کے سٹاف کے لوگ ڈر گئے، انہوں نے خط نہیں لیا، انہوں نے خط واپس کر دیا۔ 349 صفحوں کا خط تھا، اس کے اندر ایک ایک چیز لکھی ہوئی تھی، اس کے اندر تمام ثبوت لگائے گئے تھے، تمام تصاویر کے ساتھ، ایک ایک جو الیکشن سے پہلے جو ہوا، جو بلہ چھینا گیا، اس کے بعد جتنی بھی ہوئی 9 مئی سے انہوں نے شروع کیا ہوا تھا، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اس کے بعد آرمی چیف صاحب کو یہ خط لکھا گیا، تو اس کا جواب بھی آئے گا، مجھے لگتا ہے اس کی ٹویٹ کی صورت میں آئے، پریس کانفرنس کی صورت میں آئے، یا پھر باخبر سیکیورٹی ذرائع کی صورت میں آئے، اس کا جواب برل ضرور آئے گا۔ اور کچھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا جواب نہ آئے تو پس پردہ چیزیں جو ہے وہ چلتی رہیں، اور یہ خط شاید اس لیے پھر جو یہ بات اپروچ چل رہی ہے یہاں پہ کہ اس لیے ہی لکھوایا گیا ہے کہ یہ ایک فرمائشی خط ہے کہ اس کا جواب آئے، یا اس کی آڑ میں چیزوں کو ٹھیک کیا جائے، یا یہ تاثر دیا جائے کہ عمران خان نے خط لکھ دیا، عمران خان نے مصلحت کر دی، عمران خان نے جو ہے وہ ایک قدم پیچھے ہٹ کے یہ کہہ دیا۔ تو یہ اپنی جگہ تمام چیزیں اس وقت ڈسکس ہو رہی ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت اللہ کو معلوم ہے، لیکن جو حالات اور قرائن جو بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ تمام لوگ پھنسے ہوئے ہیں، تمام لوگ جام ہیں، ملک جام ہے، تمام لوگوں کی پالیسیز فیل ہو گئی ہیں، جو کچھ کیا تھا وہ آگے نہیں چل سکا، اس نے کام نہیں کیا اس طرح سے جو سوچا گیا تھا، جو نتائج حاصل کرنے کے لیے جو ایفرٹ کی گئی تھی، وہ تمام چیزیں کچھ بہت زیادہ سکسیسفل نہیں رہی۔ تو اب شاید پالیسی شفٹ ہے، چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ایک نیت ہے یا ایک کوشش ہے، تو اس ضمن میں اب چیزوں کو شاید آگے لے کر جایا جائے گا۔ دوسری طرف جو جج صاحب تھے 190 ملین پاؤنڈ نیب ریفرنس میں سزا سنانے والے جو جج تھے، ان کو نواز دیا گیا جی۔ احتساب عدالت کے جج رانا ناصر جاوید صاحب، جن کا عمران خان صاحب نے اس خط میں ذکر بھی کیا، ان کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ویسٹ تعینات کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح پھر کل وہ بھی اس لسٹ میں شامل ہوں گے جن کو پھر تبادلے کیے جاتے ہیں، جن کو پھر ماورائے آئین تقرریاں کر کے ان کو نوازا جاتا ہے، ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ وہ جج صاحب بھی اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ عمران خان صاحب کا خط بڑا ہی خوفناک خط ہے، اور اس کے بعد وفاقی حکومت بہت پریشان ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار کہیں اس کا جواب نہ جائے، ان کو یہ خوف پیدا ہو گیا ہوا ان کے اندر، چونکہ جب یہ خلیج کم ہوگی تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں سے ایک چیز مائنس ہو جائے گی، وہ مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے، اس کا مائنس ہونا آبویس ہے، لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ حکومت ٹیک آف نہیں کر سکی، اس لیے کہ اس حکومت کی وجہ سے سب سے زیادہ گالی فوج کو پڑتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو پڑتی ہے کہ یہ نالائق ہیں، ان لوگوں نے مسلط کیے ہوئے ہیں، ان کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی وجہ سے ہم خوار ہو رہے ہیں۔
ان کے اپنے کریڈٹ پہ کچھ نہیں. اور نون لیگ کی اپنی جو حکومت کے لوگ ہیں وہ آف دا ریکارڈ بتاتے ہیں یار ہمارے تو ہاتھ میں ہی کچھ نہیں ہے, ہمارے تو ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں. تو ان حالات میں یہ خط جو ہے یہ اس حکومت کے لیے بڑا ہی خوفناک ہے. ادارے کے لیے ہو نہ ہو, اس حکومت کے لیے بہت تباہ کن ہے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.